اس دندان شکن جواب پر کنڈکٹر خاموش ہو گیا اور اگلے سٹاپ پر اس نے مجھے یوں رخصت کیا جیسے ماں باپ بغاوت پر آمادہ کسی لڑکی کو اس کے عاشق کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے کرتے کا رنگ گہرا تھا اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس پر کتنے مویشیوں کے فضلات لگے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک بو کا تعلق تھا، میں نے اعتراض کرنے والوں کو بھی دندان شکن جواب دیا۔ میں بکرا منڈی سے آ رہا ہوں، کسی 5 اسٹار ہوٹل سے نہیں۔ 2 گھنٹے بعد میں پھر سے بکرا منڈی میں تھا۔ اس بار میرا حلیہ تبدیل شدہ تھا۔ موٹر سائیکل اسی جگہ تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کیا۔ جمی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی جا چکا تھا اپنے جمر خانے یا پھر استاد ٹی ٹی کے ساتھ۔ دوسری صورت میں اس کی عافیت خطرے میں تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ میرے فرار ہونے کے بعد اس نے حقیقت بیان کرنے کی حماقت کی ہوگی، جس کے بعد اس کی جان بچنا محال تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بکرا منڈی بھی استاد ٹی ٹی کی ہے۔ شکر ہے کہ اس سے میرا سامنا نہیں ہوا، ورنہ میرے کچھ سابقہ کارنامے بھی اس کی نظر میں اتنے سنگین تھے کہ وہ بلا تکلف میرا ریڈ وارنٹ جاری کر دیتا، جس کے بعد میرا دنیا سے انتقال کرنا لازمی ہو جاتا۔ میں نے جمن خانے کا رخ کیا۔ اب یہی ایک امید بچی تھی کہ جمی کے ساتھ رقم بھی بچ گئی ہوگی، ورنہ جمی کے ساتھ میرا بیڑا غرق ہونا بھی لازمی تھا۔ مال تو گیا ہی تھا، ساتھ میں جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں نے موٹر سائیکل جمن خانے کے خاصے فاصلے پر روکی، ورنہ اس کے شور سے استاد کے گرگے ہوشیار ہو جاتے، جو جمی کے بجائے میرے منتظر ہوتے۔ پھر سامنے کی بجائے میں نے عقبی دروازے کا رخ کیا۔ وہاں پر فی الوقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میری تیز نظر نے ایک شخص کو تلاش کر لیا جو عمارت کی چھت سے وقفے سے جھانک رہا تھا۔ وہ شاید آگے پیچھے دونوں جگہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ ایک بار جھانک کر گیا تو میں نے بھاگ کر صحن عبور کر لیا اور بلڈنگ کی عقبی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جمی کا فلیٹ اب آخری منزل پر تھا، کیونکہ آخری منزل کا کرایہ سب سے کم تھا۔ گراؤنڈ فلور پر رہ کر وہ اپنا ایک چند سو کا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے شک اسے 100 مرتبہ اوپر نیچے جانا پڑے، راستے میں کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آیا، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ استاد ٹی ٹی کے گرگے جمی کے فلیٹ میں میرے منتظر ہوتے۔ پہلے میں نے آنے کی آہٹ کی، پھر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے جمی کی گھراہٹ سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دروازے پر لات ماری۔ پولیس، دروازہ کھولو! پولیس! اس بار جمی کی آواز اپنے بکروں جیسی منمناہٹ تھی۔ پھر وہ دروازہ کھولنے دوڑا۔ کچھ گرنے پڑنے کی آوازیں آئیں اور پھر جیسے ہی جمی نے مجھے دیکھا، اس کے منہ سے ناگفتہ الفاظ کا فوارہ نکل پڑا۔ میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ آخر میں جمی کھسیاتے ہوئے بولا، سور کے بچے، میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تھا تو بڑا ڈھیٹ ہو تو جمی۔ میں اسے اندر دھکیل کر گھس گیا۔ یہ بتا استاد ٹی ٹی سے کیسے جان چھوٹی؟ جمی ہنسا۔ میں نے اقرار نہیں کیا اور اسی بات پر اڑا رہا کہ میں تجھے نہیں جانتا۔ استاد نے اپنا حصہ لے کر مجھے جانے دیا۔ خبیث نے پورے 10,000 روپے وصول کیے۔ حصہ بھی وصول لیا، میں نے مردہ سی آواز میں کہا، لیکن تیری جان میں پھر بھی نہیں چھوڑی۔ اس کا ایک آدمی چھت پر ہے اور کچھ باہر بھی ہوں گے۔ جمی ہنسا۔ کوئی نہیں ہے چھت والا بھی بے خوابی کا مریض ہے، اسے نیند نہیں آتی تو چھت پر جا کر ٹہلنے لگتا ہے۔ دن میں نیند نہیں آتی؟ میں بھون چکا رہ گیا۔ ہاں، وہ کھاردار میں بھیل پوری بیچتا ہے، رات 8 بجے جاتا ہے تو صبح 6 بجے آتا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کے شکر ہے اس سے تو جان چھوٹی۔ خیر، آپ رقم نکال میرے 10,000 الگ کر کے کیوں؟ جمی نے عیاری سے کہا، تو نے بھی تو بکرے خریدے تھے۔ دیکھ جمی، میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح بے ایمانی نہ کر۔ تو نے میرے سامنے 7 بکروں کے کل 52,600 روپے وصول کیے تھے۔ 10,000 میرے تھے، لیکن وہ استاد ٹی ٹی کے حصے میں چلے گئے۔ تیرا اعتبار مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی مان لیتا ہوں کہ تو نے استاد کو 10,000 روپے دے دیے ہوں گے۔ تیرا حصہ ہوا 35,000 روپے۔
وہ کاٹ کر باقی 17,000 روپے میرے حوالے کر دے، 600 اخراجات کے۔ دیکھ جلیل، میں نے بلا وجہ بھی مار کھائی ہے، اس کا خیال کر کے تجھے استاد سے بچا لیا۔ چل تو 10,000 رکھ لے، تو نے مجھے نہیں خود کو بچایا ہے۔ اصولاً تو تجھے بھی اپنے حصے کے 5,000 نکالنے چاہیے، لیکن میں شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو تم مکاری دکھا رہے ہو۔ سیدھی طرح سے 17,000 نکالو میرے حصے کے تو 7,000 ہی آئیں گے نا، اور ابھی راجہ کو بھی حصہ دینا ہے۔ بادل ناخواستہ جمی نے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے اور ان میں 17,000 گن کر یوں میرے حوالے کیے جیسے اپنی جان مالک الموت کے حوالے کر رہا ہو۔ رقم میں نے جیب میں رکھی۔ یہ تو ہوا رقم کا حساب، اب ذرا بائک کا حساب بھی ہو جائے۔ موٹر سائیکل جمی چونکا، وہ کہاں ہے؟ ایک مخصوص جگہ استاد ٹی ٹی کے گرگے مجھے فرار ہوتا دیکھ چکے تھے، اور اب انہیں ایسی موٹر سائیکل کی بھی تلاش ہوگی جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ موٹر سائیکل جمن خان چلاتا ہے تو سوچ تیرا کیا حشر ہوگا۔ جمی کے چہرے پر زلزلے کے اثرات تھے۔ جلیل، تو نے مجھے مروا دیا حرامی، سب جانتے ہوئے وہ میری موٹر سائیکل ہے، سب جانتے ہیں وہ میری موٹر سائیکل ہے، کل تک وہ یہاں آ جائے گی تو صاف انکار کر دینا۔ بائک میں نے 1 ہفتہ پہلے بیچ دی تھی۔ بیچ دی؟ میں نے پورے 5,000 کے بدلے لی تھی۔ جمی رونے کے قریب ہو گیا۔ میں نے طنز کیا۔ ٹھیک ہے، میں بائک ابھی تیرے اس مقبرے میں چھوڑ جاتا ہوں، استاد کے قاتلوں کو یہاں آنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، بلکہ میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تو نے مجھے 5,000 روپے نہ دیے تو، کیونکہ اس سے ٹھکانے بھی لگانا ہے۔ 5,000 اور دوں؟ جمی کی آواز بیٹھ گئی۔ غالباً وہ دھاڑے مار کر رونے پر غور کر رہا تھا۔ ایک طرف جان کا خطرہ تو دوسری طرف مال کا۔ بالآخر اس نے گھگھیا کر کہا، جلیل یار، کچھ کم نہیں کر سکتا؟ چل تو 1 روپیہ مت دینا، میں نے فراغ دلی سے کہا۔ اس پر جمی نے مجھے خونی نظروں سے دیکھا، اپنے سے زیادہ وزنی گالی دی اور 5,000 مزید نکال کر میری طرف پھینک دیے۔ ایسے نہیں، ذرا عزت سے، میں جلیل الزماں ہوں، جمی نہیں۔ اس بار زیادہ وزنی گالی دی۔ نوٹ اٹھا کر مجھے پیش کیے، ساتھ ہی نوٹوں کا ایک ناقابل بیان استعمال بتا کر اسے آزمانے کا مشورہ دیا۔ میں نے مشورہ نظر انداز کیا اور کہا، موٹر سائیکل کے کاغذات بھی دو۔ کاغذات تو کیا کرے گا؟ جمی نے پوچھا۔ جواب میں نے اسے بتایا کہ نوٹوں کے سلسلے میں جو مشورہ دیا ہے اس پر بائک کے کاغذات کی مدد سے عمل کروں گا۔ جمی نے کاغذات بھی مجھے لا دیے۔ مجھے پتہ ہے تو بائک کسی کو بیچ دے گا، جمی نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ میں نے دانت نکال کر کہا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ میں نے شیر شاہ رخ کیا۔ وہاں پر ایک کباڑی کم مستری میرا واقف تھا۔ یہ واقفیت خاصی پرانی تھی۔ اس کے پاس ہر گاڑی کے وہ چاہے 2 پہیوں والی ہو یا 4 پہیوں والی، ہر گاڑی کے پرزے اس کے پاس موجود تھے۔ میں نے بائک اسے دکھا کر کہا، استاد، بے شک مہینہ لگ جائے لیکن بائک ایسی لگنی چاہیے کہ جیسے ابھی شو روم سے نکلی ہے۔ بارلے ڈیوڈسن 1913 ماڈل۔ اس نے بائک کا معائنہ کیا۔ کچھ چیزیں تو اب ملیں گی بھی نہیں، لیکن خیر کام چل جائے گا۔ خرچہ 40,000 آئے گا۔ 20,000 میں نے کہا۔ 30,000 اس نے کہا۔ بس 30,000، اس میں سے بھی تم 5,000 بچا لو گے۔ چل 20,000 ہی ٹھیک ہے۔ اس نے سر داغ بھری۔ تو خبیث بھی اپنا آدمی ہے۔ میں نے اسے 10,000 ایڈوانس میں دیے اور وہاں سے سیدھا فتو کے کیفے ڈی پھوس پہنچا، جہاں حسب معمول علاقے کے تمام آوارہ اور ناکارہ افراد موجود تھے، جن میں راجہ بھی شامل تھا۔ لیکن میں فتو کے پاس پہنچا جو اس وقت چائے سے لال بیگ نکال رہا تھا۔ ابلتی چائے میں اس کے تمام جراثیم مر گئے تھے، وہ بھی مر گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر فتو نے جلدی سے لال بیگ نیچے پھینکا۔ جلیل بھائی، تم چائے پیو گے؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ بشرط یہ کہ لال بیگ والی نہ ہو، میں نے جواب دیا۔ یار تم کیسی بات کرتے ہو؟ اس نے کاؤنٹر سے اپنے لیے اور میرے لیے چائے نکالی۔ فتو، بائک اب ری کنڈیشن ملے گی۔ 20,000 ایڈوانس نکالو تو بائک 1 مہینے بعد مل جائے گی۔ 50,000؟ فتو نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ یار مجھے تو ایسے ہی دے دیتا،
تو میں ٹھیک کروا لیتا۔ میرے چاند، میں نے فتو کے بالوں میں نمودار ہونے والی چاندی دیکھ کر کہا، یہ CD70 نہیں ہے، خود اسے ٹھیک کرواتے تو یہ ہوٹل بک جاتا۔ اسے میرا احسان مت سمجھو، لیکن 20,000 ایڈوانس، اسے احسان کی قیمت سمجھو۔ یار میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، فتو نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے کر لوں گا، میں نے فراغ دلی سے کہا۔ شہر میں شوقینوں کی کوئی کمی نہیں، تو کچھ عرصے ٹھہر نہیں سکتا؟ فتو نے مردہ لہجے میں کہا۔ ناممکن، مجھے خود بھی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، اور تو اتنا کنگلا نہیں جتنا تو بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے یار، فتو نے سر داہ بھر کر کہا، چل میرے ساتھ۔ فتو سے 20,000 لے کر میں گھر گیا، شنوں کے اکاؤنٹ میں 25,000 جمع کروائے اور بقیہ رقم لے کر راجہ کے پاس پہنچا، جو کیفے ڈی فونس میں چائے سے کم غلط کر رہا تھا۔ آج کل غریب کے پاس کم غلط کرنے کے لیے سب سے سستا مشروب یہی ہے۔ راجہ بے حد دکھی لگ رہا تھا۔ جلیل، اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اچھا ہوا آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ کیوں، کیا کل تیری آخری نماز جنازہ ہے جو دوسرے پڑھیں گے؟ ہاں، راجہ نے سر داہ بھری۔ ابا کل تک مجھے فوت کر دے گا، کس قصور کی پاداش میں؟ راجہ نے اعتراف کرنے کے انداز میں کہا، یار میں نے جمی سے آخری بکرا خرید لیا تھا 2000 میں نے فور کیا، اتنی سی بات پر تیرا باپ تجھے فوت کر دے گا؟ یہ بات نہیں ہے، وہ بکرا بھی نہیں رہا، خبیث موقع پا کر بھاگ گیا، اب کسی اور کے گھر میں کٹے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات رسید کی، چل میں تجھے دوسرا بکرا لا دوں گا۔ راجہ کو اس وقت تک یقین نہیں آیا جب تک ہم رات گئے ایک بکرا نہیں خرید لائے۔ یہ سائز میں تو جمی کے بکرے کے برابر ہی تھا، لیکن خاصا موٹا تھا۔ رات کو میں 2 بجے سویا تھا کہ راجہ صبح اٹھ کر 8 بجے نازل ہو گیا۔ اماں نے مجھے پانی ڈال کر بیدار کیا۔ باہر راجہ اس کتے کی طرح بے قراری سے دائرے میں گھوم رہا تھا جس کی دم پر شہد کی مکھیوں نے کاٹ لیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی چلایا، جلیل بکرا فلیٹ ہو گیا، بالکل جمی کے بکرے کے برابر ہو گیا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ رات کو تو اچھا خاصا لائے تھے؟ ہاں، غالباً اس میں ہوا بھری تھی۔ رات بھر میں ہوا نکل گئی۔ مجھے تو شبہ ہے یہ وہی بکرا ہے جو بھاگ گیا تھا۔ میں پھر بھونچکا رہ گیا۔ تو نے پہچانا نہیں؟ راجہ، تیری آنکھوں میں روشنی نہیں رہی؟ روشنی وہاں کہاں تھی؟ راجہ نے خفگی سے کہا۔ غالباً خبیث نے 40 واٹ کے بلب لگا رکھے تھے۔ راجہ نے بکرا بیچنے والے کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے بولا۔ میں ابا کے اٹھنے سے پہلے ہی بھاگ آیا۔ جلیل، تو اپنے دوست کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ کروں گا، کیوں نہیں؟ میں نے سر داہ بھری۔ تو بھاگ جا کر بکرا لے آ، میں باقی رقم لے کر آتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی معقول بکرا مل جائے۔ اور یہ بکرا؟ راجہ نے پھر پوچھا۔ مگر میں نے اسے بتایا نہیں کہ مذکورہ بکرا میں شنوں کو بطور عیدی دے دوں گا۔ ختم شد۔